اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس سوم ہے، تو اس سے پہلے درس دوم کے خلاصہ اور درس دوم کے کچھ دروس رہتے تھے، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ درس دوم میں ہم نے آپ کو کچھ الفاظ معنی بتائے تھے اور جملہ سازی کا بھی ہم نے کچھ جملے آپ کو دیے تھے، اور این اور آن کے جو فرق ہیں ان دونوں کے درمیان وہ بھی بتائے تھے، اور یہ کچھ جملے بھی ہم نے دیے تھے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں نے تمرین کی ہوگی، اور آج اسی درس دوم کے کچھ دروس جو رہتے تھے اس پہ ہم ورک کرتے ہیں۔ تو ادامہ درس دوم یعنی ادامہ یعنی جاری کو کہتے ہیں۔ تو درس دوم کے ادامے میں درس دوم پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اردو اور فارسی کے سادہ جملوں کے الفاظ کی ترکیب ایک جیسی ہوتے ہیں، یعنی اتنا مشکل نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کے ذریعے آپ نے جملہ سازی کرنا ہے، جملہ بنانا ہے۔ مثلا کچھ الفاظ دیے ہیں: خانے، دانشگاہ، پوسٹ آفس، ادارہ، باغ۔ تو ان کے ساتھ آپ نے یہ جو این اور خالی این ڈیش است، اس میں آپ نے یہاں پر لگانے، مثلا این خانه است، این دانشگاه است، این پوست خانه است۔ پوست خانه یعنی پوسٹ آفس کو کہتے ہیں۔ این ادارے است، این باغ است۔ ادارے یعنی کسی بھی دفتر کو ادارہ بولتے ہیں۔ زن، مرد، پسر، دختر، مادر، پدر۔ اب ان کے ذریعے آپ نے آن کے ساتھ جملے بنانے ہیں۔ مثلا آن زن است، آن مرد است، آن پسر است، آن دختر است، آن مادر است، آن پدر است۔ یہ جو کچھ الفاظ یہاں پہ میں نے لکھا ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے طرف سے بھی کچھ الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ مثلا آن خودکار است، آن مداد است، آن ماشین است۔ ماشین یعنی گاڑی کو کہتے ہیں۔ آن جراب است، آن پارچے است، آن مداد پاکن است، آن خطکش است۔ یعنی آپ اپنے طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے فقط اس لیے کہ تمرین ہو جائے آپ کو کچھ الفاظ دیے، تو اگر ان کی تمرین ہو جائے تو ٹائم ملے تو آپ اپنے طرف سے بھی کچھ الفاظ ایڈ کر کے جملے بنا سکتے ہیں۔ احمد، پروین، استاد، دانشجو، کلاس، مدرسے۔ یہاں پر آن کے ساتھ آپ نے جملہ بنانے، مثلا آن احمد است، آن پروین است، آن استاد است، آن دانشجو است، آن کلاس است، آن مدرسہ است۔ اس کے بعد انہی الفاظ کے آپ نے این کے ساتھ بنانے، این احمد است، این پروین است، این استاد است، این دانشجو است، این کلاس است، این مدرسہ است۔ باقی الاخر آپ ماشاءاللہ جملے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بتائے مندرجہ ذیل جملوں کا فارسی میں ترجمہ کریں۔ اب یہاں پہ ان کے فارسی میں نے ترجمہ کی ہے، لیکن آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کا کام تھا، لیکن میں نے کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ کے کتنے اچھے استاد ہیں۔ یہ ایک استاد ہیں۔ این یک معلم است۔ یہ یعنی این ایک یک استاد معلم است ہیں۔ یہ ایک طالب علم ہے۔ این یک شاگرد است یا این یک دانشجو است۔ این یہ ایک یک طالب علم شاگرد ہے است۔ یہ پنسل ہے۔ این سوری یہاں پر ایک لگائیں، یہاں پہ ایک نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہاں پر ایک نہیں ہے۔ یہ پنسل ہے۔ این مداد است۔ یہ قلم ہے۔ این قلم است۔ یہ تختہ سیاہ ہے۔ این تختہ سیاہ است۔ تختہ سیاہ کو تختہ سیاہ کہتے ہیں، جیسے بلیک بورڈ ہوتا ہے۔ وہ یونیورسٹی ہے۔ آن دانشگاہ است۔ یونیورسٹی یعنی دانشگاہ۔ وہ گھڑی ہے۔ آن ساعت است۔ اب ساعت کے مختلف قسمیں ہیں۔ ساعت وہ جو وال کلاک ہو گیا، ہاتھ میں پہننے والے الگ ہو گئے، تو ان کے لیے
الگ الگ نام آیا ہے. مثلا جو دیوار پہ جو لگتے ہیں اسے ساعت دیواری کہتے ہیں. جو کلاک جو گھڑیاں دیوار پہ وال کلاک جسے کہتے ہیں انہیں ساعت دیواری یعنی ساعت گھڑی دیواری دیوار پہ لگانے والے. اور جو ہاتھ میں پہننے والی گھڑی ہے اسے ساعت مچ کہتے ہیں. وہ گھڑی ہیں آن ساعت است. وہ کرسی ہیں آن صندلی است. وہ کھڑکی ہیں آن پنجرے است. اب یہاں پر میں نے تقریباً 9 جملے بنائے تو آپ اپنے حساب سے بھی جملے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مثلاً یہ میرا بھائی ہے این برادر من است. یہ میرے بہن ہے یہ میری بہن ہے. این خواہر من است. این بابا من است. این مادر من است. اس طرح آپ اپنے طرف سے بھی جملے بنائیں. جتنے تمرین ہوں گے اتنے آپ جلدی فارسی سیکھ جائیں گے. نوٹ: سادہ جملے 3 طرح کے ہوتے ہیں. جو جملے ہم بناتے ہیں عام طور پر وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. مثبت، منفی، سوالیہ. مثبت جملے جو ابھی تک ہم نے بنائے وہ سارے مثبت جملے تھے، یعنی این کتاب این قلم ایسے سارے جملے. اب اس کے بعد آتے ہیں منفی جملے. منفی جملے کیسے بناتے ہیں اور اس کے مثال. منفی جملے بنانے کے لیے فعل یعنی است ہے کا الف گرا کر نون اور یا کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے یعنی نیست است تھا پہلے، یہ است اس کو اگر ہم منفی بنانے ہیں تو اس میں سے الف بھی گرا دیں گے اور الف کی جگہ پر نون اور یا کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے است سے نیست نہیں ہے. مثلا این کتاب نیست. مثبت جملہ کیا تھا؟ این کتاب است. اگر منفی بنانے ہو تو این کتاب نیست. این قلم است. این قلم نیست. این دفتر است. این دفتر نیست. این علی است. این علی نیست. این حسن است. این حسن نیست. این پارچه است. این پارچه نیست. یعنی جتنے آپ کے پاس مثبت جملے ہیں آپ فقط است کو نیست کرنا ہے، اس سے منفی جملے بن جاتے ہیں. اب آئیے سوالیہ جملہ. سوالیہ جملہ کیسے بنانا ہے؟ سوالیہ جملے بنانے کے لیے سادہ جملے کو فقط سوالیہ لہجے میں پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں یا پھر جملے سے پہلے آیا کا اضافہ کرتے ہیں. مثال احمد حاضر است. یہ سادہ جملہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کو ہم نے سوالیہ جملہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں ہم نے آیا اضافہ کرنا ہے. آیا احمد حاضر است، یہ سوالیہ ہو گیا. این کتاب خوب است، یہ مثبت جملہ ہے، سادہ جملہ ہے. این کتاب خوب است. اگر اس کو آپ نے سوالیہ جملہ بنانے ہو تو آیا این کتاب خوب است. امروز تعطیل است، آج چھٹی ہے. مثلا اس کو اگر آپ سوالیہ بنانا ہو تو آیا امروز تعطیل است. تو اس طرح 2 طریقے ہو گئے سوالیہ بنانے کے. ایک تو آپ کے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ سوالیہ ہے، اور یا اس کے شروع میں آیا لگائے جاتے ہیں. مثلا آیا کے بغیر اگر آپ سوالیہ بنائیں تو احمد حاضر است، یہ سادہ جملہ ہے. اگر اس کو آپ نے سوالیہ بنانا ہے تو احمد حاضر است، یعنی آپ کے لہجے آپ کے انداز سے پتہ چل جاتے ہیں ہاں یار یہ سوال پوچھ رہے کہ کیا احمد حاضر ہیں. این کتاب خوب است، یہ سوالیہ ہے. این کتاب خوب است، یہ سادہ جملہ ہے. این کتاب خوب است، یہ سوالیہ جملہ ہے. سوالیہ جملوں کی کچھ اور مثالیں یہاں پر لے کر آئے ہیں تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. فارسی اردو. کدام کتاب. کدام کتاب کون سی کتاب، یہ سوالیہ جملہ ہے. چی کسی کتاب را آورده است، کون کتاب لایا ہے. این چیست، یہ کیا ہے. آن کیست، وہ کون ہے. فروا کجا است، فروا کہاں ہے. فروا کہاں ہے. شما چطور هستن، آپ کیسے ہیں. چرا دیر شد، کیوں دیر ہوئی. حسن ساعت چند رفت، حسن کتنے بجے گیا. کدام کون سی، چی کیا، چرا کیوں. اب انہی جملے کے ذریعے انہی جملوں کی تمرین سے آپ نے اپنے طرف سے نئے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ سوالیہ جملہ کدام
کتاب است، کدام قلم است، کدام لیوان است، کدام پارچه است، کدام دفتر است، کدام ادارے است، کدام دانشگاہ. اس طرح جو الفاظ ہم نے پیچھے ان 2-3 دروس میں ہم نے آپ کو بتائے، ان تمام الفاظ کے ساتھ اگر آپ بنائیں تو ایک تو الفاظ آپ کے ریپیٹ ہو جائیں گے اور ایک تو آپ کو جملہ سازی میں بھی آسانی ہو جائیں گے. چی کسی کتاب را آورده است. کون کتاب لایا؟ یہاں پر آپ کتاب کی جگہ پر قلم رکھیں. مثلا چی کسی قلم را آورده است. چی کسی لیوان را آورده است. چی کسی شیر را آورده است. شیر یعنی دودھ. چی کسی نون را آورده است. نون یعنی روٹی. یہاں ہم نان کہتے ہیں، ایران میں نون کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ درس دوم کا ادامہ تھا. تو انشاءاللہ آپ امید ہے کوشش کریں گے. کوشش کے بغیر، تمرین کے بغیر ہم کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اور فارسی سیکھنا ہمارا شوق اور جنون ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم ایران جاتے ہیں تو وہاں پہ مشکلات ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ عربی کی بہت ساری کتابیں فارسی میں ترجمہ ہوئی ہیں لیکن اردو میں نہیں. تو ہمیں کتابیں پڑھنے کے لیے، تاریخ کی کتابیں، دین اور مذہب کی کتابیں پڑھنے کے لیے بھی ہمیں فارسی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے جو بڑا ہمارا شوق ہے وہ یہ کہ ہمارا رہبر فارسی میں خطاب کرتے ہیں اور ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آغا صاحب کے تقاریر خطاب کے ترجمہ ہو تو ہم سنیں گے. تو انشاءاللہ ہم فارسی سیکھیں گے تو جیسے جیسے آغا صاحب خطاب کریں گے ہم ڈائریکٹ سنیں گے. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے درس تک کے لیے خدا نگہدار. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.